بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کے انعامات۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر قلزم پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جن پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی قوت و طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے منّا و سلویٰ نازل فرمایا، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور منّا و سلویٰ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان کے مطالبہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک و بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجہ میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اندھیری رات میں روشنی ظاہر ہونا۔ حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر جانے کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک روشنی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اس روشنی کے بھی 2 حصے ہو گئے اور دونوں صحیح سلامت اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ بخاری شریف۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ ترمذی شریف۔ خلاصہ، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہر کام میں کامیابی کی دعا۔ دین اور دنیاوی کام کی درستگی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نوازیے اور ہمارے کاموں میں اچھائی پیدا کر دیجیے۔ سورہ کہف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بازار جانے کا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری حکومت اسی کی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، تمام بھلائیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ترمذی شریف۔
नंबर 6, गुनाह के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसके मुकर्रर की हुई हदों से आगे बढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेगा, जिसमें वह हमेशा रहेगा और उसको दलील और रुस्वा करने वाला आज़ाब होगा। सूरह निसा। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया से बेहतर आखिरत का घर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की जिंदगी सिवाय खेल कूद के कुछ भी नहीं और आखिरत का घर मुत्तकियों यानी अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए बेहतर है। सूरह अनआम। नंबर 8, आखिरत के बारे में, इब्लीस भी रहमत की उम्मीद करने लगेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इतनी मग़फ़िरत करेंगे कि शैतान भी उम्मीद करने लगेगा कि शायद उसकी भी मग़फ़िरत हो जाए। मुअज्जम कबीर लित्तिबरानी। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, इस्मिद सुरमा से आंखों का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इस्मिद है जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है और पलकों के बाल को उगाता है। अबू दाऊद शरीफ। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला की तस्बीह और कलमा तैयबा और अल्लाह की पाकी को अपने ऊपर लाजिम कर लो और गफलत मत करो और इन तस्बीहात को उंगलियों पर शुमार करो, क्योंकि उनसे क़यामत के रोज सवाल किया जाएगा और ये उस अमल की गवाही देंगे। तिरमिज़ी शरीफ। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लग रही हों, खुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्त यारों को भी फ़ायदा उठाने के लिए मौका फराहम करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें।